بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ سارا کھیل جو ہے وہ صفات کا ہے. ہاں صفات کا ہے. صفات. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایون اگر ہدایت فطری کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتی بھی ہے، روشن بھی ہو جاتی ہے، تو لیکن اصل اینڈ رزلٹ تو آپ کی صفات سے آئے گا نا. ہاں ہاں تو اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں بغیر تزکیہ نفس کے آپ کسی بھی نتیجے کی توقع مت رکھیں. نہیں رکھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور یہ بہت بہت ہی اہم بات ہے کہ جو ہماری اس میں نا نہیں بتائی جاتی. اور انفارچونیٹلی یعنی کہ جب زیادہ تر علماء بھی ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ کرنے پر زور دے رہے ہوتے ہیں. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے یعنی وہ نفس کے اندر ٹرانسفارمیشن، صفات، بننا، تبدیلی، یہ سب باتیں جو ہے نا وہ اس پر دھیان کم جا رہا ہوتا ہے. کہ کیونکہ جیسے میں نے یہاں بھی تقریباً 11 سال پہلے جب آسٹریلیا میں درس کا سلسلہ شروع کیا تھا تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے. تو زیادہ تر لوگوں نے وہی کہ ہمیں یہ بتا دیں، اخلاقی باتیں بتا دیں، فلاں بتا دیں، یہ کر دیں. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی بات آپ کو پتہ نہیں ہے جو آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں. اخلاقیات کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں مور اور لیس زیادہ تر باتیں آپ کو پتہ ہیں. جی صحیح ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہونے کے بعد آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس لیے آپ کے اندر وہ خواہش بار بار جاگ اٹھتی ہے کہ یہ ذکر کیا جائے، پھر کیا جائے، پھر کیا جائے. لیکن اس کو بار بار دہرانے سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اصل میں آپ کو اس رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا کہ جو آپ کو اس پر عمل نہیں کرنے دے رہی. صحیح ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے، وہ خرابی کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس میں ان صفات کو نہیں پیدا کیا اور جگہ دی اور کریٹ کیا کہ جو صفات انسان سے عمل صالح کراتی ہیں. ان صفات کی پیدائش اور ان کے رسوخ پر ہم نے توجہ نہیں کی ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہاں پر ہے نا. یعنی کہ ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صفت بندگی نہیں پیدا ہو رہی. نہیں ایسی. ہم اتنے عرصے سے 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں لیکن تقویٰ نہیں آ رہا ہمارے پاس. تو ہمیں اس جگہ پہ توجہ دینا ہے نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو اس رہا میں ہے. ایسی کون سی پرابلم ہے کہ جو ہمیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ اور خمس کا یا حج کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں لینے دے رہی. جو چیزوں میں ایسی کون سی بات ہے؟ سر انجی بات کر رہی ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی سر اس سے ریلیٹڈ یہاں پر کہ جو نفس کی حالتوں کی جو سوئچنگ ہوتی ہے ہمارے اندر، وہ ان صفات کی ڈیولپمنٹ کی ڈیسلریشن میں رول پلے کر رہی ہے. اس وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ صفات پرماننٹلی ہماری ذات کے اندر ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو اس ڈیسلریشن کو، جو صفت کی ڈیولپمنٹ کی ڈیسلریشن ہے، اس کو مطلب اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں بات وہی ہے نا. آپ کرنا تو اگر میری اخلاقیات والی گفتگو کو یاد کریں تو وہاں میں نے یہ بات سمجھائی تھی تفصیلاً کہ کرنا آپ کو وہی ہے، مطلب اعمال کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا اعمال انجام دیتے ہوئے جو زور ہوتا ہے وہ عذاب ثواب پہ ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بامعرفت ہیں تو آپ ہر عمل کرنے کے بعد اس کے نتیجے میں اپنے نفس میں تبدیلی اور صفت پر نظر رکھیں گے، عذاب ثواب پہ نہیں. صحیح. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی بالکل. یہ کرنا ہے. یعنی کہ جب آپ نے نماز ادا کی
تو نماز سے قبل آپ اپنے اندر اپنی صفت بندگی کو ورک آؤٹ کریں، اس کو دیکھیں کتنی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اپنے کو ریمائنڈ کرائیں کہ مجھے نماز کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو عبد خدا کی حیثیت سے کھڑا ہونا ہے. اپنے معبود کی میرے پاس کتنی معرفت ہے، جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں کتنا پہچان کے سجدہ کروں گا، کتنی محبت سے کروں گا، کتنے خلوص سے. یہ سب باتیں نماز سے پہلے اپنے دماغ میں لائیں، اس پہ سوچیں، تفکر کریں، اور پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو. تو یہ جو پریکٹس ہے نا، ایکسرسائز رفتہ 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 کر کے، یہ آپ کے اندر ان تمام عبادات یا اعمال، یا اسی طریقے سے جب کام پہ جائیں آپ، تو کام پر جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کے سوچیں، نیت کریں کہ میں اس لیے، اس روزی کمانے کے لیے یا اس کام کے لیے نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں، تاکہ مطلب حلال رزق کمایا جائے، اس کے ذریعے سے خدا راضی ہو، حرام سے بچا جائے. یہ ایک میرا امتحان ہے، مجھے اس امتحان میں خدا کامیاب کرے، سو آن. تو پھر آپ کا جو دن کا جو سارا روٹین ہے اور ٹائم پیریڈ ہے وہ میننگ فل ہو جائے گا. آپ جب واپس پلٹ کے گھر آئیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، آپ نے کچھ گین کیا ہے اپنے نفس میں. اس طریقے سے صفات بنتی ہیں. لیکن اگر آپ نے خالی ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے صبح سے شام تک کی کہ جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا، جنت آ جائے گی، آپ نے ٹک 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 کیا، سو گیا رات کو جا کے آرام سے، ختم بات. زیادہ تر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو فرق مطلب سمجھ میں آ رہا ایم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے جی جی کہ بالکل. وہ آپ کو جب تک آپ اپنے نفس میں تفکر، توجہ، معرفت کا بڑھانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان کو اپنے اعمال سے کمبائن کر کے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر کے معاملات کو اپنے اعمال کے ساتھ جوڑ کر اور پوری سائیکل رن نہیں کریں گے، اس وقت تک صفات نہیں پیدا ہوں گی. یعنی ہم عادت لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں. کچھ افراد جو یعنی خواص جو ہوتے ہیں، انہیں اتنے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو نظر ہے وہ اتنی زیادہ بلیغ ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر رسائی ہوتی ہے کہ وہ نظر ہی کافی ہوتی ہے ان کے پورے وجود کو منقلب کر دینے کے لیے. یعنی جیسے اس کی مثال محبت میں دی جاتی ہے. بعض اوقات صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے، ایک نگاہ کافی ہوتی ہے کہ انسان کا وجود کسی دوسرے کی محبت میں منقلب ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. تو کیونکہ ہم لوگ اس معیار پر فائز نہیں ہیں جو حقیقتاً ولایت کا معیار ہے، اولیاء خدا کا معیار ہے، تو ہمیں تو یہ پوری ریاضت کرنی پڑے گی، اس پوری سائیکل کو رن کرنا پڑے گا. ورنہ اگر وہ سب کرتے رہے ہم جس میں ٹائم گزار رہے ہیں، تو وہ تقریباً ویسٹیج آف ٹائم ہے کہ خدا ہماری ایکسرسائز کی بنا پر ہمیں معاف کر دے کہ چلو یہ کر رہا تھا، وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ رب کی مرضی ہے، وہ سب اس کی ثواب دید ہے. لیکن اصولاً یہ وقت کی بربادی ہے اور ہمیں نظر آتی ہی نہیں آتی. بتائیں، بالکل سر. نظر آتی ہے؟ کیونکہ اب ہم اس کے بعد اپنے کو خود دھوکہ دیتے رہیں، وہ ہماری اپنی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہ بات خود سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہمارے اندر کوئی صفات نہیں بنتی، ہماری ذات میں ترقی واقع نہیں ہوتی، ہم بلند نہیں ہوتے عالم حقیقت میں. جی شہزاد صاحب، افروز صاحب، یہ کلیئر ہے نا یہ بات سب کو؟ اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے، فریب تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، بالکل بالکل کلیئر، صحیح، بالکل اصل ٹھیک. میں مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اعمال پتہ ہے لیکن ان کا ہدف نہیں پتہ، اور کہ کس پرپس کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے. تو ہم لیکن 90% جو ہے نا محترم، وہ آپ صرف یہی بات تو بتائیں نا. آپ روزہ ہر دفعہ سنتے ہیں لعلکم تتقون، اور ہدف کیسے نہیں پتا؟ نہیں پتہ تو ہے، لیکن وہ اس کو اب وہ تقویٰ کو بھی سمجھ جانا بہت مشکل کام ہے نا، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہدف اور تک پہنچنے کے لیے جو چیز اندر سے چاہیے وہ نہیں آ پاتی.
نہیں آتی. ہاں تو اب اس کو آپ کو مطلب کہنا چاہیے کہ آپ کو تیار کرنا ہے, آپ کو اس کے اندر سے محنت نہیں, کرنی اور ہے. یہی بات تو ہے نا کہ یعنی کہ بات جو اصل چیز ہے کہ علماء کا جو کام ہے نا وہ تربیت ہے. ہاں تربیت میں وقت. علماء کا کام تقریر نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. یہ والی ہاں چیز جو ہے نا یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان علماء کی کمی ہے کہ جو صحیح بات بتائیں, یہ پرابلم نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ وہ علماء بے انتہا کم ہیں کہ جو صحیح بات بتانے کے بعد لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, ان کو ایک تربیتی مرحلے سے گزاریں, ان کی ذات میں تبدیلی لانے کے لیے باقاعدہ پورا فریم ورک ان کو بنا کے دیں, ان کو ایگزیکیوٹ کریں اس تبدیلی کو. ایسے لوگ بہت بہت کم ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ مسئلہ ہے. علماء جو ہے نا, علماء کا کام تقریر نہیں ہے. اور یہ چیز جیسے امام خمینی نے بھی بہت دفعہ کہی, اور وہ جو ان کا سارا حکومت اسلامی کا کنسپٹ ہے وہ ہے ہی اسی پر بیس کہ علماء کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسائل بتا کے وہ فارغ ہو جائیں. نہیں ابھی کل میں نے وہ حیدر نقوی صاحب کی ایک وہ سنی ہے ویڈیو, انہوں نے نہج البلاغہ کے پر ایکسپلین کیا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ جب قرآن پڑھیں یا آپ کسی امام کی کوئی نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ اس حالات میں دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے جو نا میری زندگی پر میں کہاں تک افیکٹ ہو رہا ہوں, آج کے حالات پہ لے کے آئیں. کیونکہ جو بھی کچھ واقعات قرآن میں لکھے ہیں, جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے, اس کی امپلیکیشن آپ کو اپنے علاقے اپنے ماحول میں دیکھنی ہے, اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے. لیکن وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کہ وہ انہوں نے ایک آپ کو ایک انوائرمنٹ, ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ کازز ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ جو علامتیں ہیں جو انہوں نے وہ کی ہیں, اس کو آپ اپنے ماحول میں دیکھیں, وہ آج بھی اتنی ویلڈ ہے, آج بھی آپ کو اتنی ہی ویلڈ نظر آئیں گی. اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر ان کی ہدایت پر عمل کریں. تو اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہدایت کو اس کو نوٹ کرنا اور پھر اس کو تلاش کرنا اور اس سے بچنا, یہ مقصد ہے نہج البلاغہ کا, یہ مقصد ہے قرآن کا. جبکہ ہم یعنی کہ یہ تو ون آف دا پرپزز ہے. اصل مقصد تو آپ کا جو ہے نا وہ اپنی ذات کی تعمیر ہے. جی وہ اسی سے میں وہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس پوائنٹ پر ایمفیسس نسبتاً کم ہوتا ہے. ہاں کیونکہ آپ جب تک اپنی صفات پر محنت نہیں کریں گے نا, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. کچھ نہیں کر رہے. صحیح. نہ اپنے ذات کے حوالے سے کچھ کر پائیں گے, نہ اپنے باہر کچھ کر پائیں گے. یعنی اگر آپ ہماری پاکستانی قوم کو دیکھیں اور یہاں پر آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ رسومات دینی کتنے انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اور دینی کتنی تقاریر اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو میرا خیال ہے ہم پوری دنیا میں ٹاپ کریں گے. جتنی ہمارے یہاں پر تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں اور جتنے دینی رسوم و رواج ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں, مطلب شیعہ سنی سب پوری قوم مل کر, پوری قوم کر رہی تو ہے. وہ مطلب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری نیٹ کنڈیشن دیکھیں تو کیا نکل رہی ہے. تو اخلاقی طور پر یہ پیچھے بہت بڑا ہے. سوال ہے نا. بہت بڑا سوال. اخلاقی طور پر تو یعنی بہت کہ یہ پھر ایک بہت بڑی حجت بھی قائم ہو رہی ہے نا, کیونکہ حجت اس طریقے سے قائم ہو رہی ہے کہ پھر دوسرے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا جو دین ہے نا نعوذ باللہ وہ یوز لیس ہے. کیونکہ اتنا زیادہ دین کر کے اور اتنی باتیں کر کے اور اتنے اپنے آورز اس میں اسپینڈ کرنے کے بعد یہ نیٹ اگر آؤٹ پٹ ہے تو بھائی میں تو اس کے بغیر ہی بھلا. میں کیوں اپنا وقت اتنا صرف کروں جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات قابل غور ہے نا. جی بالکل بہت امپورٹنٹ ہے.
تو ہمیں جو ہے نا پھر ان سارے سوالات کے جوابات بھی تلاش کرنے ہوتے ہیں. اور ایک بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں کہ مطلب یوں کہہ لیں کہ خود فریبی میں بہت زیادہ مبتلا ہے، اسپیشلی جب وہ اپنے ملک کی حدود میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کیونکہ میں تو کافی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اب نظروں کے سامنے ہیں، کمپیریزن بھی نظر آتا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ ہماری قوم جو ہے نا جب اپنے ملک کے حدود میں ہے تو وہ خود فریبی کا شکار ہے، یعنی خود ہی اپنے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں عجیب عجیب باتیں کر کے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. خود ہی اپنے آپ کو اتنا ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے مقابلے میں کون ہے، ہم سے بہتر کون ہے. اور جب باہر جاتے ہیں نا تو یہی لوگ بےچارے بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک بڑی اکثریت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہوئے شرماتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے اتنا اپنے آپ سے جھوٹ بولا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خود اتنا دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ریالٹی کو فیس کرتے ہیں تو آپ کو سامنے فوراً کھل جاتا ہے کہ اس میں سے تو کچھ بھی صحیح نہیں تھا، کوئی بھی بات درست نہیں تھی. جو کچھ میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا یا سمجھے جا رہا تھا یا مطلب دعوے کر رہا تھا، کلیمز کر رہا تھا، اس میں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جن کو ہم بہت ہی گھٹیا اور فضول اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے تھے، بہرحال دنیاوی معاملات میں ایٹ لیسٹ وہ ہم سے بہت آگے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ مطلب اتنا زیادہ آپ دین کرنے کے بعد یا تو جھوٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا وہاں سے نکلتے ہیں تو احساس کمتری اور ذلت اور رسوائی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. بہت ہی برا ہے نا یہ سب کچھ. تو مطلب علماء کو پھر ان تمام چیزوں پر محنت کرنی ہے، ان تمام مسائل سے لوگوں کو نکالنا ہے، ورنہ پھر کس بات کا فائدہ ہے؟ ورنہ آپ کا علم اور دین کس کام کے لیے ہے پھر؟ اور جیسا کہ میں آپ لوگوں سے مطلب کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر یہ وہ اوپر کا پریشر ہٹ جائے نا تو آپ بھی دیکھیں گے کہ اس ماحول میں ملحد اور دہریے کتنے نکلتے ہیں آپ کی پاکستانی سوسائٹی میں. آپ اس کو بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کتنے لوگوں کا دین جو ہے نا وہ فقط اور فقط کاسمیٹک ہے، اوپر کی یہ کوٹنگ ہے اور بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان مسائل کا حل نکالنا جو ہے وہ حقیقتاً پھر علماء کا کام اور ذمہ داری بنتی ہے. اری بات سمجھ میں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ نہیں سر، بالکل دیکھتے ہیں تو مطلب آپ کس مطلب باتوں کی حد تک ہم بہت کچھ ہے، جیسی عمل میں آتے ہیں فوراً جو ہے وہ ہماری شکل ہی بدل جاتی ہے. اور یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں ہر لیول کی بات کر رہا ہوں، ہاں پوری قوم پوری کا قوم یہ کی حال بات ہے. کر رہا ہوں، پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، اور اس میں علماء کا تو جو کردار ہے وہ ہے ہی ظاہر ہے، اسی لیے وہ علماء کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن سر اس میں ہمارا بھی 100% کردار ہے نا. جی 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 ہمیں جی بھی وہ تو میں ہمیں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کے 50-50 کا حساب ہے. کہ ہم لیکن اگر جو ڈائریکشن کیونکہ علماء کی بات پہلے اس لیے آتی ہے کہ وہ انیشیٹ کرتے ہیں اور ڈائریکشن دیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں. بے شک گائیڈنس جو ہے نا وہ اور سینس آف ڈائریکشن وہ عوام سے نہیں آ پاتا. بہت سارے علماء کرتے بھی ہیں یہ کام، جی لیکن پھر وہ کہ نہیں ہم یہ کر لیتے ہیں. اچھا ایک چیز میں نے اور بھی نوٹ کی ہے سر، کہ جی جو چیز میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. باقی سب ہم جو شادی شدہ خواتین ہیں یا جو سمجھدار لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہروں پہ ڈال دیتی ہیں. مثال کے طور پہ پردے ہی کی بات لے لیں، نہیں جی ہمارے میاں کو نہیں پسند ہے تو اس لیے ہم نہیں کر پاتے.
تو پھر ہم اور شوہروں کو کک نہیں پتا ہوتا کچھ بھی اس کے بارے میں. اس میں تو ہمارا اپنا ذاتی کردار ہے نا کہ ہم نہیں اس چیز بہت کو ہے، بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ہمارا تو بہت بڑا کردار ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات ہم بار بار عرض بھی کر چکے ہیں. لیکن ابھی علماء کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بصیرت آتی ہے نا اور گائیڈنس اور ڈائریکشنالٹی کا سینس آتا ہے وہ لوگ خود سے اتنا نہیں لا پاتے ایفرٹ کرنے کے بعد بھی. یہ ایک بات ہے. یہاں پہ عباس ٹاؤن میں ایک زمانے میں آغا ذوالفقار جی نماز جمعہ پڑھاتے تھے. ہم لوگ بہت سارے لوگ چلے جاتے تھے وہاں پہ نماز جمعہ پڑھنے, اور وہ خطبے سے پہلے بھی اس چیز کو, کچھ چیزوں کو, اخلاقیات پہ اور وضو وغیرہ کو وہ بیان کیا کرتے تھے. اس چیز کو بہت ساری چیزوں کو وہ بیان کیا کرتے تھے. وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے, وہ ہمیں پڑھانے بھی آتے تھے. لیکن سر آپ یقین کیجئے کہ ہمارے علاقے میں وہ رہتے تھے, اور اس کے باوجود جب ہم واپس آ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ کے آپس میں بات کرتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ نہیں یہ چیز نا ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے, ہمارے والد کو پسند نہیں ہے, تو وہ ہم میاں پہ اور والد پہ ڈال دیتے ہیں جو کام ہمیں خود نہیں کرنا ہوتا. جی جی ٹھیک, یہ ظاہر ہے کہ قصور تو دونوں طرف سے ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح, چلیں پھر. اور کسی کو کوئی بات یا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ میں پھر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. چیز شروع کیجیے سر. اچھا, تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم بات کر رہے تھے اور ہم سورہ مریم کی ان آیتوں تک پہنچے تھے, اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک کنکلوژن بھی دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے خدا نے ہمیں پورا جو ایک سیٹ اپ ہے کہ جس میں یعنی کہ جو طاغوتی سیٹ اپ جس طریقے سے ورک کرتا ہے اس کی معرفت عطا کی ہے. اور اس کے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 3 لیئرز بنتی ہیں. پہلی لیئر جو ہے وہ حکمرانوں کی ہے, وہ چاہے کنگ ہو یا اس کے کاؤنسلز ہوں, وہ اس کے ساتھ مل کر. دوسری لیئرز وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے اقتدار کے لیے تمام ہر قسم کی راہیں ہموار کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں. اور تیسرے وہ گروہ اور طبقہ ہوتا ہے کہ جو عوام کہلاتا ہے, اور عوام کے لیے جو چیز مینلی ڈیزائربل ہوتی ہے وہ ان کی فکری جہالت اور ان کو اس قسم کے رسوم و رواج میں پھنسا کے رکھنا کہ وہ اس سے بالکل بھی باہر نہ آ سکیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پر جہالت کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہو, وہ بھی ایک ایفرٹ ہوتی ہے پہلے کیس میں کہ مطلب وہ پڑھے لکھے نہ ہوں یا علم والے نہ ہوں. لیکن اصل جو مین فوکس ہے وہ کس بات پر ہے؟ فکری اور عقلی حوالے سے جاہل ہوں, کہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں, یا اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس کو میس اپ کر دیں اور مطلب اس پر عمل نہ کرنا یا اس میں سے صحیح بات کو نہ نکالنا, یہ سب کی سب چیزیں گڑبڑ ہو جائیں. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ انسان فکری جہالت کا پڑھنے لکھنے کے باوجود کب اس کا شکار ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان بھی صحیح بات کو نہیں سمجھ پاتا یا نہیں سمجھ سکتا؟ جب رسومات پہ آ جاتا ہے, جب اپنی رسومات اور جو اپنی روایات پہ آ جاتا ہے جی تو جی بہت ٹھیک ہے, ساری اور چیزیں کوئی جواب؟ جی سر, خواہش جو نفس ایک سوچ پہلے سے ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے, ذہن بنایا ہوا تو کسی چیز پہ, اس کے اگینسٹ کوئی کام اگر پتہ چل رہا ہو تو اس کی ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے. ٹھیک, اور جی شبانہ صاحب آپ کچھ کہہ السلام رہے ہیں؟ علیکم. جی اندھی تقلید ہے اس کی میں, کہ وہ اندھی تقلید کی کرتے رہتے ہیں اور سوچتے نہیں, فکر نہیں کرتے, ٹھیک اسی جی لیے بہتری نہیں آتی. صحیح, اور کوئی بات؟ اور خواہش نفس کی پیروی میں جو ہے وہ جو معلومات ہیں وہ ان کو بیچ دیتا ہے یا
عمل نہیں کرتا اس کے مطابق. امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جگہ نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے، اتباع ہوا و طول العمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوا و ہوس کی ہمیشہ ہوا و زندہ. ہوس کی پیروی ہاں اور لمبی لمبی امیدیں. بالکل. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز انسان کو صحیح رستے پر نہیں آنے دیتی نا، وہ یہی اتباع ہوا و طول العمل ہے، اور اس کے نتیجے میں حرام میں مبتلا ہونا ہے. اگر زندگی میں حرام گھس گیا تو آپ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جو تزکیہ ہے نا، حرام سب سے پہلے کس چیز کو کھاتا ہے؟ آپ کے نفس کے تزکیے کو کھاتا ہے. آپ کے نفس کی پاکیزہ صفات تباہ ہو جاتی ہیں حرام کی وجہ سے. یہ بات آپ کے دماغ میں بالکل روشن رہنی چاہیے کہ آپ خود اس بات کو کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جہاں آپ کو اس بات کا سمجھ ہوتی ہے نا کہ مجھ سے نعوذ باللہ واقعاً ایک گناہ سرزد ہو گیا، آپ اسی وقت اپنے نفس کا حساب کر کے دیکھیں. آپ کسی بھی نیک عمل کو کرنے جائیں گے، آپ اپنے اندر یہ پائیں گے کہ توفیق ڈاؤن ہو گئی ہے. یہ آپ دین اینڈ دیر اپنے اندر اس تبدیلی کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک گناہ یا حرام چیز ہو گئی انسان سے، آپ فوراً اپنے اندر یہ ایک نیگیٹو چینج پائیں گے اپنے نفس میں کہ نیک عمل کرنے کی توفیق میں کہ جو اثر ہے وہ نیچے آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی تو بالکل. ٹھیک ہے، تو علم و معرفت جو ہے وہ ایک حد تک انسان کا مسئلہ حل کرتی ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کس سے حل ہوتا ہے؟ تقوی سے، ایمان سے، بندگی سے. ان چیزوں سے حقیقی مسئلہ انسان کا حل ہوتا ہے. تو اگر اتباع ہوا و طول العمل یہ سب ہو تو وہی باتیں ہوں گی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، رسم و رواج کی پابندیاں ہوں گی، اندھی تقلید ہوگی، بغیر سمجھے سوچے باپ داداؤں کے پیچھے چلنے والی بات ہوگی، اینڈ سو آن. یہ سب اس کا نیٹ آؤٹ کم ہوگا. اور پھر یعنی کہ یہ جو آپ کے وہی حرام اور یہ سب چیزیں، تو یہ انسان کے سامنے نظروں پر پردے ڈال دیتی ہیں، بصیرت کو خراب کر دیتی ہیں، قوت عمل صالح کو ڈی گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کے باوجود وہ غلط رستوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آنا بھی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ حالت وہاں تک آ جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہائرارکی ہے، اور وہ جو اوپر کے 2 طبقات ہوتے ہیں طاغوتی سسٹم میں، ان کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ فکری جہالت میں مبتلا ہو جائیں. اور کیسے مبتلا ہو جائیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگئی نا سمجھ میں؟ جی بالکل. جی ٹھیک ہے کلیئر بالکل. ہو گیا نا کہ فکری جہالت میں لوگوں کو یعنی کہ فکری جہالت میں مبتلا کرنے کے لیے جاہل نہیں بنانا ہوتا، حرام میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی سر. جی جی بالکل. فکر کو، عقل کو جاہل بنانے کے لیے کسی جہالت کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. حرام کو، گناہ کو سجا بنا کر لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور جب لوگ حرام اور معصیت کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے نارم آف لائف بن جاتے ہیں، تو ان کی عقلیں ویسے ہی خبت ہو جاتی ہیں، اس پر بصیرت پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو یہ پوری ایک ہائرارکی ہے طاغوتی نظام کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ کس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے. اور ابھی میں نے آپ کو کتنی ایگزامپلز دیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجاہدے کی کتنوں کے خلاف؟ نمبر 1 عوام جو سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھی، نمبر 2 جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں آزر، اور ابھی انشاءاللہ پھر آج ہم تھوڑا اس پہ بھی دیکھیں گے کہ جو ٹاپ آف دا ہیرارکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا سا ہم آگے چل کے مکمل کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے کہا کہ تو جو ہے میرے خداؤں سے منہ موڑنے والا ہے، اگر تو باز نہ آیا اپنی اس بری رفتار سے، لَأَرْجُمَنَّكَ میں یقیناً تجھے رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، قال سلام علیک، کہ تجھ پر سلام ہو. اور یہ سلام علیک کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہرحال مطلب وہ ان کے خاندان کا بڑا تھا یا ایک قابل احترام شخص تھا یا ان جنرل لائف میں ان کے ساتھ اچھا ہوگا. تو وہ ایک جو گارجین شپ والی بات ہے اپیرنٹلی وہ تھی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ساری کی ساری دشمنی کس بنا پہ تھی؟ رشتہ داری کی بنا پہ نہیں تھی، خدا کی بنا پہ تھی. تو سلام علیک کہ جو ایک اچھے اخلاق کا تقاضا ہے. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگوں گا، تلاش کروں گا. انہ کان بی حفیہ، اور بے شک وہ میرے اوپر مہربانی کرنے والا ہے، میری بات سننے والا ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور اعتزال کا مطلب ہوتا ہے فزیکلی الگ ہو جانا. ٹھیک ہے، فزیکلی اپنے آپ کو الگ کر لینا یہ عزل ہے. اعتزلکم، میں تم سب سے اپنے کو دور کرتا ہوں. تو اب یہاں پر دور کرنے کے لیے اگر لفظ عزل آئے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ I am leaving your city, I am now no more living with you یا among you. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ آپ کو یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ایک دوری فکری بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کو ان طور طریقوں سے دور کر لیتے ہیں، تو وہ عزل ایگزیکٹلی نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے برائی کے بارے میں آپ غور کریں، بہت جگہ کون سا ورڈ آیا؟ تجنب کا ورڈ آیا. اپنے پہلو کو الگ کر لو، یعنی اپنے آپ کو اس سے جدا کر لو، اس سے اپنے کنیکشن بریک کر لو. وما تدعون من دون اللہ، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان سب کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وادعو ربی، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور اس بات کا امیدوار ہوں کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے شقی نہیں رہوں گا. یعنی میں اپنی زندگی میں مسلسل اپنے رب سے قربت، دعا یعنی قربت، طلب قربت، کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اس کو پکارتا ہوں، اس کی قربت چاہتا ہوں، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، میری پکار، میری صدا کا مجھے پازیٹیو جواب ملے گا اور میں شقی نہ بنوں گا، شقاوت کا شکار نہیں ہوں گا. اور پھر خدا نے ان کو ریوارڈ بھی بتایا کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب انہوں نے ان سے دوری اختیار کی اور ان سب سے، یعنی اس قوم سے بھی اور جس کی وہ پرستش کرتے تھے ان سب سے بھی، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو پاکیزہ نسل کس کا نتیجہ بنتی ہے بتائیے آپ؟ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو پاکیزہ نسل، نبوت اولاد میں مفت میں نہیں ملی ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہر شے کو، ہر نعمت کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا نہیں کرنی پڑتی؟ کرنی پڑتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ صحیح.
ٹھیک ہے. اور ہم ہر چیز مفت کے چکر میں کہ جنہیں جتنا خدا نے نعمتیں دے دی ہیں مفت میں، اس کا شکر تو ہم کبھی ادا نہیں کرتے، لیکن باقی ہر چیز مفت مل جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم اپنی جگہ ویسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے مزے سے بیٹھے رہیں. تو اسحاق اور یعقوب کا عطا ہونا ابراہیم کو، دیکھیں وہابا کا ورڈ ہے، وہابا یعنی بخشا، عطا کیا، گرانٹیڈ، گفٹیڈ. تو اسحاق اور یعقوب کا تحفہ ابراہیم کو کب ملا؟ جب انہوں نے اپنی خالص توحید کو ثابت کیا. اور یہ آسان کام تھا حضرت ابراہیم کے لیے، تنہا ہوتے ہوئے ان سب کا مقابلہ کرنا؟ بتائیں، یہ آسان کام تھا؟ نہیں، مشکل تھا بہت. جی بہت سخت تھا نا. بہت سخت. ٹھیک. تو تب ملتی ہیں پاکیزہ نسلیں، جب آپ خدا کی خاطر، حق کی خاطر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تب آپ کو یہ ریوارڈ یہاں پر. اور یہ ریوارڈ وہی بات کہ اگر خدا نے ان کو دیا تو ہمیں بھی دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر ہم اسی طریقے سے توحید کی خاطر قیام کریں گے ہمیں بھی ملے گا نا، بالکل. کیونکہ یہ اصول ہے. اور ان سب کو ہم نے نبی قرار دیا. اور کیا دیا ان کو؟ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت میں سے بہت کچھ عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے ہم نے لسان صدق قرار دی جو علی ہے. یعنی یہاں پر بعض جگہوں پر علی سے مراد امام علی علیہ السلام بھی کچھ، لیکن اب اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہے یا نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ لسان صدق کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں جو تمام کے تمام انبیاء ہیں، اور وہ سلسلہ کلمنیٹ ہوا، اپنے عروج پر پہنچا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور وہ محفوظ ہوا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ لسان صدق، اس کا اوریجن کہاں پر ہے؟ ابراہیم پر ہے. وہ لسان صدق جو علی ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے، جو کریم ہے، سچائی کی زبان، جو نسل ابراہیمی میں اس کے بعد سے آج تک قائم ہے. یہ کس کا ثمر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قیام للتوحید کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کنکلوژن ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز اس میں یہ چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پہ اسحاق و یعقوب دو انبیاء کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اور کیا اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے فکس نہیں ہوتی، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں عطا کر تقدیر دیتا ہے. فکس نہیں ہے، میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ تقدیر فکس نہیں ہے. ہم اس بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار ہیں. ٹھیک تقدیر اس فریم ورک کو کہتے ہیں کہ جس میں مجھے اور آپ کو زندگی دی گئی ہے. ٹھیک تقدیر کسی فکسڈ اس کا نام نہیں ہے، نوٹ بک کا نام نہیں ہے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. اس کو تقدیر نہیں کہتے. یعنی خدا نے زندگی کا ایک نظام بنایا، ایک ڈھانچہ، ایک اسکیلیٹن، اس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، اور ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے کہ جن قوانین کے تحت اس نظام حیات کو بنایا گیا ہے، میں اور آپ اس اسکیلیٹن میں خون، گوشت، ہڈی، یعنی اس کا جو کھال ہے وہ مجھے اور آپ کو بنانی ہے اس کے اندر. ٹھیک. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تقدیر جی کا مطلب ہے. تقدیر کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علامہ بالکل. اقبال نے کیا کہا تھا؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ستارہ. صحیح ہے نا؟ تو تقدیر اس کو نہیں کہتے جو ہم سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب کوئی مجبور. تقدیر کا مطلب ہی آپ کا اختیار ہے، یعنی بالکل الٹا مطلب ہے. صحیح تقدیر بات ہے. مجبوری کا نام نہیں ہے، ہم تقدیر بالکل یعنی آپ کا اختیار.
کہ صحیح جس طریقے سے کہ اگر کوئی آپ کو لے جائے ایک باغ میں، وہاں پر آپ کو ایک زمین دکھائے اور آپ کے ہاتھ میں کدال اور بیلچا اور بیج اور یہ سب پکڑا دے، تو پھر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے حساب باغبانی سے کریں، کل باغبانی ٹولس کریں، اویلیبل. باغبانی کریں یہاں پر درخت. تو یہ تقدیر کا یہ مطلب ہے. لیکن اب آپ جب باغبانی کریں گے تو آپ کو ان تمام قوانین کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جن کے ذریعے سے پودے لگائے جاتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، درخت بنتے ہیں. آپ کو ان تمام رولز کی پابندی کرنی پڑے گی. اس حوالے سے آپ یعنی آپ مجبور کہہ لیں یا پابند کہہ لیں، لیکن تقدیر یعنی the work you have to do اس ڈھانچے میں، اس فریم ورک میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ اور آتا ہے، اور وہ نقطہ ہے حضرت ابراہیم کے طلب استغفار کا. یہاں سے اس جملے سے متعلق ہے سأستغفر لک ربی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین کام کیا، سب کچھ توحید کے لیے قیام کیا، ہر درجے پر قیام کیا، اور ہائیلی اپریشیٹڈ. اور پھر اس کے بعد مطلب ان کے انعامات کی جو فہرست ہے وہ بھی بڑی طویل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، with one exception. اور وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ جملہ جو ہے سأستغفر لک ربی، یہ خدا نے قبول نہیں کیا اس جملے کو. ٹھیک ہے، اس جملے کو قبول نہیں کیا. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. یہ آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. یہ لکم یعنی تم، یہ تم کون ہے؟ خطاب کس سے ہو رہا رسول ہے؟ اللہ. کم تو رسول اللہ نہیں ہو سکتے، کہاں یعنی لکم مسلمان، سب. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امت لکم جمع ہے. مسلمہ، امت مسلمہ. قد کانت لکم، اور جب یہ کانت یا کانا یا کانو کا ورڈ پہلے آتا ہے تو یہ کس چیز کا وہ دیتا ہے سینس، کہ یہ چیز ہمیشہ سے ایسا ہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک وہ ریالٹی نہیں ہے کہ جو کسی زمانے میں ٹرو ہو اور کسی میں غلط ہو جائے، یا کبھی کسی مقام اور کسی جگہ پر صحیح ہو اور کہیں پر درست نہ ہو. تو کانت کا مطلب ہے کہ دس از اے یونیورسل ٹروتھ، جو ہر دور میں، ہر مقام میں، ہر جگہ پر درست ہے یہ بات. تو بہت جگہوں پر قرآن نے کانا، کانو، یعنی کہ وہ اس کے مذکر مؤنث کے حوالے سے جو تبدیلی آتی ہے ورڈ میں. تو کانت لکم تمہارے لیے، یعنی امت مسلمہ جن میں خود پیغمبر موجود ہیں، وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے ایک پرپیچول ابدی طور پر اسوہ حسنہ ہے. کس میں؟ ابراہیم والذین معہ، اور وہ لوگ جو ابراہیم کی معیت میں تھے، یعنی ان کے ٹرو فالوورز تھے، ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہ ایک فالو کرنے کا، زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ وہاں پہ موجود ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے کہا کہ ہم بری ہیں، اور یہی مطلب تبرہ کا ہے. ٹھیک ہے، تبرہ کا یہی مطلب ہے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر، ان سے بھی ہم دور ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بری کا مطلب کوئی تعلق نہیں، فکری، عملی، یعنی عرفانی، علمی، کسی طور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کمپلیٹلی ڈیٹیچڈ ہیں. یہ براعت ہے. اور اسپیشلی کردار، کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور پھر اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے
کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا اس کو، تمہارے ان طریقوں کو. اور بدآ یعنی اب ابتدا کس بات کی ہو گئی؟ تمہارے ان طریقوں سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض کی، ابداً، فار ایور. یعنی اس چیز کی بنا پر کہ تم جو غیر خدا کی پرستش کر رہے ہو، اس بنا پر ہمارے اور یعنی ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں، ایک، ہم تمہارے کافر ہیں، دو، اور ہم اب آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، تین. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پر مطلب کفر ہے، الحاد ہے، تو وہاں سے آپ کی کوئی بھی رشتہ داری یعنی ولایت یا قربت نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم خدا پر ہستی واحد کے طور پر ایمان نہیں لے آؤ گے، اس وقت تک یہ براءت، تکفیر اور عداوت و بغض جاری رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسوہ حسنہ، یہ سنت حسنہ، یہ بہترین ہے. اور اے امت مسلمہ، تم بھی ابراہیم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی اس سنت کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، یہ لائق اتباع سنت ہے. اللہ مگر قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک، مگر ابراہیم کا وہ قول اپنے اب کے لیے کہ میں یقیناً تیرے لیے استغفار کروں گا. ایگزیکٹلی وہی جملہ ہے یا نہیں جو سورہ مریم میں، تو استغفر لک، بالکل ایسا ہی ہے، وہی جملہ وہی ہے جملہ ہے. ہاں بالکل. کہ مگر ابراہیم کا وہ قول، تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کو پسند کیا. کس چیز کو پسند نہیں کیا؟ اس ایک قول کو پسند نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک بھی مشرکین اور کفار کے لیے نرمی اختیار نہیں کرنا ہے، اس حد تک بھی نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے. کہ ظاہر ہے کہ اس کا ابراہیم پر علیہ السلام پر ایک حق تھا، اب ہونے کی وجہ سے ایک حق تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ظاہر ہے کہ خود اپنی ذات میں خلیق تھے، حسن خلق رکھتے تھے، وہ بھی ایک تقاضا تھا، اور جو اس کے ظاہری احسانات تھے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ جملہ کہا تھا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب کہ قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا حقیقی والد نہیں تھا. والد نہیں، سرپرست تھا. آپ لوگوں کو اس کی دلیل پتہ ہے؟ ساری دلیل دے سکتے ہیں؟ دلیل نہیں پتا مجھے تو. نہیں، مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. باقی نہیں سر، مجھے بھی نہیں معلوم. صحیح، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر اسی گفتگو کے دوران انشاءاللہ موقع ملے گا. تو کہ کوئی ہے جس کو اس بات کی پوری قرآنی دلیل جس کے علم میں ہے کہ اب سے مراد، کیونکہ زیادہ تر تو ترجموں میں باپ 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 اور فادر ہی ہوتا ہے، جی سر، لیکن وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا مغفرت والدین کی، وہ حضرت ابراہیم سے ہے نا، رب اغفر، تو اس میں ہے نا کہ مغفرت کر دے میرے والدین کی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آزر کا باپ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت بعد کی دعا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی 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 ٹھیک ہے. ایک چیز اور بھی ذہن میں آئی کہ وہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کا استغفار قبول نہیں کیا، تو ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، قلب صادق صاحب کی کتاب ہے سائنس اور قرآن، تو اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دسترخوان خلیل تھے اور مہمان نواز سے دسترخوان بچھایا،
تو وہ جو اس نے کہا کہ میرے رب کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا. تو آپ نے کہا اس کو کھانے سے منع کر دیا کہ تم میرے رب. تو خدا نے کہا کہ میں ہمیشہ سے کھلا رہا تھا، تو نے اب جو ہے وہ ابراہیم کیوں منع کیا؟ تو یہاں پر یہ وہ کھانے کی وجہ سے تھا کہ کھانا تو سب کو دے رہا ہے نا خدا. نہیں، میں استغفار دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بات ہو رہی ہے کہ دشمن خدا، خدا کو نہ ماننا ایک بات ہے، اور خدا کا اور دین کا دشمن ہونا ایک اور دوسرا معاملہ ہے. آپ اگر قرآن کریم میں غور کریں نا تو لعنت اور عذاب اور جہنم اور وعید مینلی کس کے لیے؟ کافر کے لیے نا، اللہ کی فقط انکار یعنی کہ جو فقط کافر نہیں، مطلب جو باقاعدہ دین کے دشمن ہیں، خدا کے مخالف ہیں، خالف کھڑا ہو جائے. جو یعنی آپ اس کا بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ کام کر سکیں نا تو یہ بہت اچھا کام ہوگا کہ اس بات کو لسٹ بنائیں کہ قرآن کریم کس قسم کے لوگوں پر سب سے سخت عذاب کی بات کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے، کہ اس میں ظاہری مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں. یعنی صحیح. مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بے انتہا سخت عذاب کی بات کی گئی ہے، اور ان میں نمبر 1 تو منافقین ہی ہیں. اور منافقین کے بارے میں بار بار آپ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ منافق ظاہراً مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. جی منافق کافر یا مشرک کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. وہ مسلمان آبادی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا اور انہی کے ساتھ سارے امور میں شریک ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. جی تو سر. منافقین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں میں سے کچھ گروہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور بہت سخت ان کے انجام کی بات کی گئی ہے. اور پھر دیگر بھی ہیں، لیکن دیگر میں وہ لوگ کہ جو خالی ایک لحاظ سے عقیدے کے حوالے سے پرابلم میں ہیں، کیا ان کو بھی سخت عذاب میں رکھا گیا ہے؟ یا وہ لوگ کہ جو دین کے مخالف اور دشمن ہیں عملاً، وہ اس انتہائی سخت عذاب کی وعید ان کے لیے؟ جو دشمن ہے ان کو رکھا ہے. ہاں، تو اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں اس بات کو، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح. خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو مستثنا کیا کس سے؟ اسوہ حسنہ سے، کہ یہ اسوہ حسن نہیں. میں بھی کچھ بولنا چاہ رہا ہوں جی آپ بولیے. کے سوال پر. اللہ تعالیٰ نے جو دشمنوں کو جو ہے نا وہ بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں نا نعمتیں، جو دنیاوی نعمتیں، اس دشمنوں کو تو دنیاوی نعمتیں دی ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مشکل میں رکھا ہوا ہے. میرا یہ نظریہ ہے. نہیں، یعنی کہ دیکھیں گناہ کرتے ہیں، باطنی پرابلمس میں ہوتے ہیں، وہ تو ایک بات ہو سکتا ہے ہو. اصل میں یہاں پر جو ایک جملہ ہے نا، جو بات ہے جس کی وجہ سے معاملات کافی کمپلیکس ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو نیٹ رزلٹ آتا ہے نا، اس میں بہت سارے ویریبلز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ خالی ایک دو چیزوں سے نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ جو ایک بات میں کافی عجیب سی نوٹ کی ہے میں نے اپنی زندگی میں، کہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ظاہراً مذہبی اور دیندار نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات مطلب کہہ لیں دینی اعمال، نماز وغیرہ کے بھی اتنے پابند نہیں ہوتے، نماز اور دیگر عبادات کے، لیکن ان کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اپنے کام میں ایفیشینٹ ہوتے ہیں، اپنے دقت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں نے کافی لوگ دیکھے، اور ذاتاً میں انہیں زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں. یعنی اگر میں اپنے آپ سے دیکھوں نا تو میں ان کو زیادہ، میرے اندر ان کے لیے پسندیدگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنا دین اپنی آستین پر لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ جناب ہر بات میں انشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث قرآن یہ وہ، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، جب عمل کی بات آتی ہے تو اتنی مصیبت.
اور آپ مطلب پچھتاتے ہی رہیں ان کے ساتھ معاملہ کر کے. تو یہ بہت ویریبل ہیں، اس میں بہت ویریبل ہیں کہ کون سی چیز کیا رول پلے کرتی ہے. مطلب موٹے موٹے باتیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ کیا بنتی ہے، وہ اتنا سادہ نہیں کہ ہم ایک یا دو چیزوں پر نتیجہ دے دیں. لیکن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی میں خرابی آتی ہے، یہ بات درست ہے. صحیح. اس آیت میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، بغض اور عداوت. نارملی تو ہم دونوں کو سیم ہی سمجھتے ہیں، فرق کیا ہے، الگ وجہ میرا کیا ہے؟ خیال ہے عملی اور قلبی، کہ بغض اچھا جو ہے وہ ایک دشمنی ہے جو آپ قلب میں رکھتے ہیں، اور عداوت وہ دشمنی ہے کہ جو آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے اس کام کو کیا کہا ہے کہ یہ ابراہیم کا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. یہ کوئی جیسے ہم فوراً انبیاء پر بھی گناہ اور غلطیوں کا وہ لگا دیتے ہیں نا، تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، یہ لائق پیروی نہیں کہ اس کی تم پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. کون سی چیز میں اچھا، بیچ میں کر دیا؟ یہ کہ ابراہیم کا اپنے اب کے لیے استغفار کرنا، مغفرت مانگنا، یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. یعنی اسوہ حسنہ خدا کی خاطر براعت، کفر، عداوت اور بغض، یہ اسوہ حسنہ ہے. لیکن ان ملحدین اور خدا کا رستہ چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے والوں کے لیے طلب استغفار کسی بھی پریٹیکسٹ پہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، کہ وہ رشتہ دار تھے یا اس کا ہم پر احسان تھا یا کچھ بھی تھا، یہ اسوہ حسنہ نہیں. اچھا، پھر یہ انہوں نے کس وجہ سے کیا ہوگا انہوں نے؟ میں نے بتایا نا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے خاندان کا یا ان کے گھرانے کا بڑا تھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظاہراً اچھا سلوک بھی کرتا ہوگا، ان کو ایک پورا پروٹیکشن دینا، مطلب جو ایک چیز ہے ظاہری طور سے جو ایک گارجین یا ایک بزرگ کام کرتا ہے وہ ویسا ہوگا. سر اس میں حسن حسنہ کی جو بات آ رہی ہے تو یہاں جو جیسے یہ استغفار کی قبولیت کے لیے مناہی آ رہی ہے، تو یہ آ رہی ہے کہ جو کھلم کھلا دشمنی پر تھے دین کی، اور یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے جب رسول خدا تک آتی ہے تو وہ منافقین کے لیے بھی آ جاتی ہے کہ ان کے لیے آپ کا استغفار قبول نہیں کرا جائے گا. جی 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 جی. تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات کہ مطلب کہ بالکل سخت جو عذاب اور وعید ہے وہ کہاں کہاں پر آتی ہے، یہ ایک قابل غور ٹاپک ہے قرآن کریم کا. اچھا، اب اس کو یہاں سے اب ہم ایک اور جگہ چلتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آیت الکرسی کے یعنی 3 آیتوں کے بعد والی آیت ہے، اور اس میں 3 واقعات ہیں 3 آیتوں میں، اور ان میں سے 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارے موجودہ ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے. بعد کا ہم ذکر کریں گے اگلے والے واقعے کا اس کے مناسب موقع پر. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہے کہ، اور اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو لاجواب کر دیا، جب عوام سے یہ ہو رہا تھا سارا ان کا مکالمہ اور حجت، تو پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس، کیونکہ اب یہاں پر جو 3rd ٹیئر ہے اس طاغوتی نظام کا یعنی کنگ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آرگیومنٹ ہے وہ کنگ کے ساتھ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. یعنی 3 بتائے گئے نا، ایک
عوام ان کے ساتھ جو حضرت ابراہیم نے اپنی حجت رکھی، اپنی بات بیان کی، پیغام توحید، اور ان کے جو بھی یعنی، اور اس کو بھی دو انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے، ایک بت پرستی اور ایک اجرام پرستی، یعنی فلکی آسمان کے اندر جو چیزوں کی پوجنے پرستش کرنے والے دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احتجاجات کو نقل کیا. یہ عوام سے ہیں. اس کے بعد ایک جو ان کا آرگیومنٹ ہے وہ آزر سے ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آزر واز ان بٹوین، وہ اس سے ہے. اور پھر یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ کس سے ہے؟ یہ بادشاہ سے، کنگ سے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا یعنی انلائٹنگ ہے. الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس کی طرف، یا اس کو، حاجہ یعنی جس نے حجت کی، حجت یعنی آرگیومنٹ، جس نے حجت کی ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، ان آتاہ اللہ الملک، اس کا کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے اس جملے پر، ان آتاہ اللہ الملک؟ بادشاہ کو جو حکمرانی دی تھی اس کے بارے میں، بادشاہ کو جو حکمرانی حکومت ملی ہے اس کے بارے میں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا بیچ میں سینس کیا بن رہا ہے اس پیچھے والے جملے کے ساتھ؟ کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اس کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. جی بتائیں. یہاں پہ ملک کس کو دیا تھا کا سینس آ رہا وہ ہے؟ تو ابھی انہوں نے بتایا نا کہ جیسے وہ بادشاہ جو تھا، نمرود جیسے ہم سنتے ہیں. نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہی ہوگا. جی یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ رب کی طرف سے ہی ملتی ہے یہ ملک. بلکہ یہاں اچھا، پر جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے، اگر ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ایک شکوہ ہے کہ تمہیں ہم نے، اور آپ کو ایک بات پتہ ہے نا کہ یہ نمرود جو تھا اور جو اس کی سلطنت تھی نا، وہ دنیا کی بہت بڑی اور یونیک سلطنتوں میں سے ایک تھی، بیبیلون کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی معمولی جگہ پہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جیسے یعنی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کو جب جن اقوام میں پیدا ہوئے تھے وہ اپنی زمانے کی ٹاپ موسٹ لیول کی اور بہت زیادہ ترقی یافتہ قومیں تھیں. صحیح. تو یعنی خدا نے تم کو اتنا بڑا، اتنا ایڈوانسڈ ملک اور مملکت اور حکومت دی، اور اس کا نتیجہ تم کیا دے رہے ہو؟ اس کا صلہ ہمیں کیا دے رہے ہو؟ اس کا ریٹرن کیا ہے؟ کہ تم میرا ہی انکار کر رہے ہو. کیونکہ ہر شخص کو یہ بات پتہ ہے نا، ہر حاکم کو، کہ یہ حکومت میری اپنی طرف سے نہیں ملی ہے مجھے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. جیسے ملک کا ورڈ ہے نا یہاں پر، ملک کا اونر کون ہوتا ہے؟ یا مالک ہوتا ہے یا ملک ہوتا ہے؟ ملک اس سے ریلیٹ کرتا ہے نا. جی تو ملک تو تم لے کے بیٹھ گئے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ملک تم نے نہیں جنریٹ کیا ہے، یہ تمہاری کریشن نہیں ہے، یہ تمہاری تخلیق نہیں ہے. اور اس ملک کے مالک بن کر، اور جو مالک حقیقی ہے اس کے بارے میں حجت کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شکوے کے طور پر ہے. اس کے بارے میں حکایت بھی ہے، لیکن اس کا بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حکایتیں بہرحال اوتھینٹک تو نہیں ہوتی. جیسے بہت ساری روایات بھی اس طریقے کی ہوتی ہیں نا. یعنی کہ میں بہرحال آپ لوگوں سے ایک فرمائش ضرور کروں گا کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر جو ہے نا، حکایتوں کو یا
مطلب وہ روایتیں کہ جو بہت مستند نہیں ہے نا اس کو نہ لایا کریں, اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور مطلب ہماری پوری قوم کے ساتھ ہو ہی یہی رہا ہے. اور الٹیمیٹلی جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ہم سمجھ نہیں سکتے, قرآن سمجھنے کی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, تو وہ روایات پہ ہی چلو بس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو اسی لیے میں وہ ایک حکایت بھی ہے جو اس سے فٹ ہوتی ہے اس پہ, لیکن میں آپ کو نہیں بتا رہا نمرود کے بارے میں. جی, تو یہ خدا کا خود احتجاج نمرود پر ہے کہ تو نے اس عظیم الشان ملک کے عطا کرنے کا بدلہ یہ دیا, یہ صلہ دیا کہ حاجہ فی رب ہی, رب کے بارے میں حجت کر رہا ہے. اذ قال ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا, رب یعنی نمرود سے کہا, ربی الذی یحیی و یمیت, کہ میرا رب وہ ہے کہ جو یحیی زندہ کرتا ہے, وہ یمیت اور میت کرتا ہے. یعنی جو میت ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے اور جو زندہ ہے اس کو موت دے دیتا ہے. اور ظاہراً یہاں پر زندہ اور موت دینے سے مراد کی مطلب یہ ظاہری طور سے, ویسے تو موت و حیات کا ایک بہت ڈیپ کنسپٹ بھی ہے, لیکن ابھی ہم یہاں پر یہی سمجھ لیں کہ زندہ یعنی جو چلتا پھرتا بولتا حرکت کرتا, اور میت یعنی جس میں سے یہ تمام کی تمام علامات زندگی نکل چکی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ آرگومنٹ رکھا اس کے سامنے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہی بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اوحی کی مثال کیا دی کہ کسی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس قیدی کو رہا کر دیا, اور امیتوں کو کیسے ثابت کیا کہ بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا. ٹھیک, اس نے کہا میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اچھا, یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اتنے بڑے مطلب بادشاہ سے بات کر رہے ہیں تو کیا بند کمرے میں تنہائی میں بات کر رہے ہوں گے؟ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہوگی؟ بظاہر اس کے محل میں یا محل یا پبلک کے دربار؟ سامنے, محل تو نہیں, دربار میں. دربار. دربار. اور دربار کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا, جو عمرا اور یہ سب پہلے تو بہت ہی زیادہ وزیر. ہوتا تھا. ٹھیک, تو سب کے سب بیٹھے ہوئے اس کو سن رہے ہیں. اس بات کو سب بیٹھ کے آرام سے سن رہے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے, کسی کے منہ میں زبان نہیں. یہ بالکل جہالت, وہی جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں, جہالت فکری ہے یا نہیں ہے؟ زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ کسی سزائے موت کے قیدی کو مار دو. جی, یعنی جس کو میت کہتے ہیں یا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دو, یہ زندہ کرنا ہوتا ہے. یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ انتہا درجے کا جھوٹ ہے, اور اگر کوئی ایسی بات کو اسٹریس اور ایمفسائز کرنا چاہے تو یہ اول درجے کی اسٹوپیڈیٹی ہے, لیکن کسی کے منہ میں زبان نہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ جو اوپر کا جو طاغوتی نظام ہے اس کے پاس کیا ہے؟ وہ جبر ہے. اور یہ جبر کس بنا پر قائم ہوا ہے؟ وہ بیچ والے فیسیلیٹیٹرز کی شر اور شیطانی حرکتوں کی بنا پر, اور لوگوں کے دلوں میں جہالت کے راسخ ہونے کی بنا پر. یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر, لیکن وہ سب کی سب منوا لیتے ہیں. اور اس کے خلاف بات کرنے کی اور اس کے خلاف کوئی ایک لفظ کہنے کی بھی نہ کسی کے پاس نہ ہمت ہوتی ہے, بلکہ جیسے میں نے کہا نا تقریباً سمجھ اور عقل بھی خبت ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کنگ والی صورتحال آپ کو بالکل الگ نظر آ رہی ہے. تینوں کردار آپ کو دکھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل یہ نظر آ رہے جو طاغوتی نظام بناتے ہیں. جی آپ کو بھی بتائیں. جاہل بنا. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جی سر. جی سر.
تو یہ ہے وہ جو آن ٹاپ بیٹھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو وہاں بھی یعنی وہاں پر خدا نے وہ ٹاپ لیول کا جو طاغوت ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، یعنی فرعون. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جو کلیم کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. یہاں پہ کلیم حضرت ابراہیم کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. تو بجائے پوچھنے کے کہ دکھاؤ، کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ یا کیسے، نہیں، اس نے وہ خود ہی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو ایسا کیوں یعنی کیا وہ اس لیے مان رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے نا، وہ تو خود اپنے کو خدا قرار دے رہا ٹھیک، یعنی وہ خود ہے. وہ سمجھ تو رہا ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے. ہاں، یعنی کہ اس نے تو اب جو طاغوت ہے، جیسے میں نے آپ کو طاغوت کی تعریف کیا بتائی تھی کہ طاغوت اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے اور حق کے مقابلے میں نظام کو اپنے نظام سے ریپلیس کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کو یہ نہیں کہتا غلط ہے، وہ ریپلیس، کہتا ہے اس کو ہٹاؤ اور ٹھیک، میرا لا کے رکھو. ڈائریکٹلی، بالکل ٹھیک، جی، صحیح. اسے کہتے ہیں طاغوت. یعنی جیسے آج کل کے دور میں جو کام ہو رہا ہے کہ خدا کا نظام کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہٹاؤ اور جو ہم بتا رہے ہیں تمہیں زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. وہ اصل زندگی ہے، جو ویلیوز ہم دے رہے ہیں، جو معرفت ہم عطا کر رہے ہیں، وہ اصل ہے. جو خدا یا خدا کے نمائندے اور دین بتا رہا ہے نا، اس کو سائڈ میں کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ طاغوت ہے. کلیئر؟ جی بالکل بالکل. ٹھیک. تو اس نے کہا یہ سب کام میں بھی کرتا ہوں، تم جس رب کی بات کر رہے ہو وہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، اور اس کے لیے اس نے یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی دے دی. تو اب یہ نہیں کہ تھوڑے سے جو ہمیں قرآن کریم میں ہمیشہ فل ان دا بلینکس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک انداز، بہت ٹپیکل انداز یہ ہے کہ قرآن اسپون فیڈنگ نہیں کرتا. قرآن اپنے پڑھنے والے سے بصیرت اور بلوغت نظر کا تقاضا کرتا ہے. یعنی بلینکس بیچ میں ہوتے ہیں جو آپ کو بھرنے پڑتے ہیں، ورنہ پھر آپ مس کر جائیں گے، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کو. تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ یعنی جو دلیل میں نے دی اس کے جواب میں اس قسم کی جہالت پلٹ کر واپس آئی اور کوئی بھی اس پر تنقید کرنے والا یا حرف اعتراض اٹھانے والا نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنے آرگیومنٹ کو بدلا، پھر تبدیل کیا. ٹھیک، یعنی اب بیچ میں جو یہ بات ہے کہ انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ کیا اس نے بات کہی اور کچھ بھی نہیں، مطلب سب قبول کر کے بیٹھ گئے ایک طریقے سے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی زندہ کرتا ہے، یہ بھی مارتا ہے. ابراہیم تم نے کون سی خاص صفت بیان کر دی اپنے رب کی؟ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، خدا لے کر آتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تم اس کو لے کر آؤ، نکال کے دکھاؤ مغرب سے، لے کر آؤ. یعنی فأتی کا جو پراپر ترجمہ بنے گا وہ کہ لے کر آؤ. اور یعنی اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو رب اور خدا ہے وہ ہر شے کی معیت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت گہرا کنسپٹ ہے جو یاتی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیزیں خدا کے حکم کے مطابق انڈیپینڈنٹلی یا آٹومیٹیکلی رن نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر شے کی معیت میں خدا ہے، اور اس معیت کی وجہ سے اس کی زندگی اور حیات اور حرکت. ٹھیک ہے، یہ توحید کا بہت گہرا دقیق نقطہ ہے جو ابھی ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع نہیں بن رہا ہے. تو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، خدا لے کر آتا ہے شمس کو، سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو لے کر آ جا مغرب سے. اور یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ یعنی یہاں پر اصل نقطہ کیا ہے، یہاں پر حجت کیا ہے کہ جو خدا ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ
چیزوں میں تبدیلی کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ خدا نے ایک نظام بنایا کہ ازدواج مرد اور عورت کی بنا پر ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کہیں کہ کیا خدا اس بات کا پابند ہے کہ انسان ہمیشہ اسی طریقے سے وجود میں آئے گا؟ جب بھی کسی انسان کی پیدائش ہوگی تو یہی طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے, سنت جاریہ یہی ہے, لیکن خدا پر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا پابند ہو. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے, حضرت آدم کی ولادت ہے, بی بی حوا ہیں, کہ مطلب یہ چیز جو ہے کہ تو اب اگر تم واقعاً رب ہو, اگر تم خدا ہو, تو اس نظام کو جو چل رہا ہے اس میں تصرف کر کے دکھاؤ, اس میں تصرف کر کے دکھاؤ. پہلی چیز کیا تھی؟ امیٹیشن تھی, یعنی نقل تھی کہ میرا رب حیات دیتا ہے, موت دیتا ہے, اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں, یعنی امیٹیٹ کیا انتہائی بھونڈے پن سے, جھوٹ فریب کے ساتھ, اور منوا لی اپنی بات. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنا آرگیومنٹ تھا وہ امیٹیشن سے ہٹا کر تصرف پہ لے گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل بالکل سوئچ. جی, کہ وہ آرگیومنٹ جو ہے نا وہ اس میں, اور اسی لیے شاید ایک فرق جو یہاں پر آ رہا ہے کہ وہاں پر ربی کہا تھا, یہاں پر اللہ کا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو حیات و موت دیتا ہے, لیکن یہاں پر اللہ کہا ہے کہ جو شمس کو لاتا ہے مشرق سے, اور کہ وہ کمپلیٹ اتھارٹی اور کنٹرول, کہ جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا جو رب ہے وہ اس کا مالک بھی ہے, اس کا خالق بھی ہے, اور مکمل حق تصرف رکھتا ہے اس پہ. وہ اس کا یعنی کہ جو اگر مثال کے طور پر کہ جو قوانین کا پابند ہو جائے, خود قوانین جس کو پابند کر دیں, وہ خدا ہو سکتا ہے؟ قانون کی پابندی کرنا یہ سنت الہی ہے. ٹھیک ہے, خدا خود اپنے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور ہم سے بھی کہتا ہے کہ تم اس کے پابند رہو, لیکن قانون اس کو پابند کر دیں یہ ایک الگ بات ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ قانون کی پابندی ایک پہلو ہے, اور قانون کی وجہ سے پابند ہو جانا یہ ایک دوسرا پہلو ہے. تو قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان میں 100% حق تصرف رکھتا ہے, اور وہی خدا ہے. جس کو قوانین پابند کر دیں وہ خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم کا آرگیومنٹ سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل صحیح. قانون تو اب جو ہے فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, اس کو مغرب سے نکال کے لاؤ, تصرف کر کے دکھاؤ اس پہ. تو کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو تمام کی تمام مخلوقات پابند قوانین خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو نہیں توڑ سکتے, وہ تو بریک نہیں کر سکتے, وہ تو اس طریقے سے نہیں چیزوں پر تصرف کر سکتے کہ قانونی بدل ڈالیں, سارے نظام کو ہی دگرگوں کر دیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, یعنی جیسے آج بھی جو سائنس بہت زیادہ کلیم کرتی ہے, تو وہ کلیم کن حدوں میں رہ کے کرتی ہے کہ وہ نئے سے نئے قوانین بنا رہے ہیں یا ان قوانین کو نت نئے طریقوں سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, بنا نہیں سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن کلیمز وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فبہت الذی کا مطلب کیا؟ وہ مبہوت ہو گیا, جو انکار کر رہا تھا وہ مبہوت ہو گیا, یعنی اس کے منہ سے کچھ بھی لفظ نہیں نکلا, کوئی بات نہیں ہوئی. اور جو ظالمین ہیں اور قوم ظالمین ہیں ان کو خدا ہدایت نہیں کرتا. تو اب یہاں پر وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ
جب لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو صحیح بات سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی ذات کا ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو سکھانا، پڑھانا یا نہ پڑھانا، یا اچھی تقریر کرنا یا بری تقریر کرنا، یہ اصل کلپریٹ نہیں ہے کسی قوم کی گمراہی میں. قوم کی گمراہی کی اصل ذمہ داری خود ان کی اپنی ذات کی ظلمت اور اندھیرا ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ جی سر. کیا آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ باہر کا ماحول آپ کو جتنا بھی گمراہ کرنا چاہے، لیکن اگر آپ خود سچے ہیں تو خدا آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اس بات کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے. بالکل صحیح. بالکل ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ باہر جو ہیں وہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جھوٹے تقریریں کر رہے ہیں اور فلاں 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 یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے پیمفلٹ چھپ رہے ہیں. یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے حقیقت میں. جو بات جہاں سے ہم نے آج شروع کی تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ زور کس پر دینا ہے، سب سے زیادہ حساب کس کا رکھنا ہے؟ اپنی ذات کا رکھنا ہے، اپنی صفات کا رکھنا ہے. وہ انشاءاللہ صحیح جگہ پر آ جائیں گی، صحیح ٹریک پر آ جائیں گی. کوئی آپ کا رستہ نہیں روک سکتا. کسی کو خدا نے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ مومن بندے کے آگے جو ہے نا وہ دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ مطمئن رہیے بالکل کہ یہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہدایت اگر نہیں مل رہی تو ظلم کی بنا پہ نہیں مل رہی. یہ ہے اصل بات. ٹھیک، تو اب آپ تھوڑے سے ڈاٹس کو جوڑیں حضرت ابراہیم کے واقعات کو. کوئی مجھے بتائے گا کہ پھر حضرت ابراہیم کا جو پورا سینیریو ہے یہ چل کیسے رہا ہے؟ دبا کے کہیے گا مجھے تھوڑا سا. یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 5-6 الگ الگ ایونٹس پڑھ لیے. ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہاں پر اس طاغوتی نظام کی جو پوری ہائرارکی تھی، حضرت ابراہیم نے سب سے ٹکر لی، سب کے مقابلے میں آئے، سب کے ساتھ احتجاج کیا، توحیدی احتجاج. لیکن اگر ہم اس پورے تمام چیزوں کو پورے ایک واقعاتی سانچے میں ڈھالنا چاہیں تو اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے. جی جی افروز بھائی بات کیجیے. شہزاد صاحب آپ کر لیں پھر کر لیتا ہوں. شہزاد صاحب شاید باہر ہیں. ہمیں باہر. اچھا جو صحیح ہے، جو چیز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ماحول میں بہت تاریکی تھی، جہالت تھی، سب چیزیں تھیں. وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جس سے وہ اس کو ہدایت دیکھ نہیں پاتے. جس کی مثال یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے جب حضرت ابراہیم نے پہلا آرگومنٹ شروع میں دیا بتوں کو توڑ کر، تو وہ اپنے نفس کی طرف پلٹ کر آ گئے. انہوں نے دیکھا، پھر وہ ہٹ گئے ہدایت سے. لیکن پھر جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے وہ ماحول اتنا ٹاکسک تھا یا خراب تھا، جس کو نمرود نے اور اس جیسے اس کے سہولت کاروں نے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، حرام میں مبتلا تھے، ان کی فکری جہالت تھی. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو سمجھایا جائے اور لوگوں کے لیے جو ہے کم از کم رستے بند نہیں تھے کہ یعنی جس حضرت سے وہ ابراہیم سمجھیں. جی درست ہے. جی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے خلاف قیام کیا ہے. یعنی قیام کا مطلب سب ٹھیک سے حجت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب اگینسٹ سے حجت کی. اور ایک بات اور آپ نے نوٹ کی بڑی انٹرسٹنگ، ہم اور کوئی بتائے گا ہماری خواہران میں سے؟ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، تینوں حجتوں میں یعنی تینوں احتجاجات میں ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرق آپ لوگوں نے نوٹ کیا؟
मतलब सर ये जैसे वो सूरज और चांद सितारों की पूजा भी करते थे, सितारों की, तो नहीं, एहतजाज के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, जब हजरत इब्राहिम ने अवाम के साथ एहतजाज किया तो वो 2 लम्हे के लिए मुतवज्जे हुए। आजर पर और नमरूद पर कोई असर पड़ा हजरत इब्राहिम की बात का? नहीं, जी बिल्कुल नहीं पड़ा। सही। ये फर्क नजर आ रहा है? ये बहुत बड़ा फर्क, बिल्कुल ठीक है। वो लेवल का फर्क हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनकी गुमराही जो है ना वो बहुत ही हद, जैसे कहते हैं ना कुलूब पे मोहर लग जाना और दिल दिमाग सब बंद हो जाना, ये वो लोग थे। ठीक है, ये फर्क समझ में आ रहा है ना? जी जी। ये चीज मतलब तो ये अब कि वो ये गुमराही नहीं, गुमराही से ऊपर जा चुके थे, मतलब बिल्कुल ही गुमराह हाँ, यानी जिनके कुलूब पर मोहर लग चुकी थी। वहां लग चुकी। तो अब ऐसों का इलाज क्या हो सकता है? सिर्फ अजाब। जहन्नुम। जी जी, अजाब। ठीक है, फिर इलाज अजाब के सिवा और कुछ नहीं बचता अगर नौजुबिल्ला इस हालत तक पहुंच जाए। तो अगर जैसे मैं कह रहा था कि इन सबको हम आपस में मिलाएं तो हम ये शायद कह सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में आए, अपने घर में आए, तो वहां पर उनको आजर से उनका टकराव हो गया। आजर से, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो वही बुत तराशी और बुत परस्ती को प्रमोट करने में लगा हुआ है। वो हुआ, एक पहलू आया। फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए, वहाँ मुख्तलिफ लोगों में घूमे फिरे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने उनको तौहीद समझाने की कोशिश की। जैसे अगली दफ़ा हम इंशाअल्लाह सूरतुल अनआम में जो वो है ना आयतें, सूरज चांद सितारे वाली, उसको देखेंगे। तो अवाम में 2 एहतजाजात आपके नज़र आ रहे हैं। एक वो कि जिनके साथ आपने बुत तोड़कर उनको बात समझाई थी, और एक वो कि जिनके साथ आपने वो पूरा आर्ग्यूमेंट किया था, तारे चांद और सूरज वाला। अवाम में आए, वहां उनको ये बात समझाई, फिर नहीं समझ में आई। बुत तोड़ने के बाद जब ये सारा हुआ, क्योंकि जब हम वापस सूरह अंबिया में पलट के आप देखेंगे तो वहां पर जब बुत शिकनी के बाद जब हजरत इब्राहीम की बातचीत मुकम्मल हुई तो उन्होंने कहा कि इनको आग में डाल। इस बात का इम्कान है बुत फैसले में कि इनको आग में डाल दो, उसके बीच में ये वाला वाकया इंसर्ट हो सकता है। कौन सा वाकया? कौन सा वाकया? नमरूद से जो दरबार डाला हुआ है। नमरूद वाला, नमरूद वाला। हाँ, नमरूद वाला। ठीक है, कि यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जब लोगों ने, यानी लोग जो थे वो हजरत इब्राहीम के आगे लाजवाब हो गए, तो उनको पकड़ के कहाँ ले गए? बादशाह के पास। और बादशाह के पास जब गए हैं और वहां पर ये बात हुई, तो आपका क्या ख्याल है कि नमरूद लाजवाब हो के उसने हजरत इब्राहीम के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग ली होगी? क्या किया होगा उसके बाद? फबोहतल लजी कफर के बाद क्या किया होगा उसने? हाँ, उसने कहा यही कि आग में डाल दो। तो अपनी अथॉरिटी एक्चुअली दिखाने की कोशिश। जी, यानी एक्चुअली जो वो बात सूरह अंबिया में आ रही है कि इनको हर रकू, जला डालो आग में, तो ये जो है ये ऑर्डर लोगों का नहीं है बल्कि उस बादशाह का है। ठीक? जी सब बादशाह ही देते हैं ना ऑर्डर। तो बात आ रही ना समझ में? लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा तफसीर का अंदाज समझ में आ रहा होगा ना कि कुरान करीम ने जिस अंदाज से बात की है, तो उसमें आपको दिक्कत करनी पड़ती है एक पीसेस को ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये तमाम चीजें कैसी होती हैं, लाइक पीसेस ऑफ पजल होती हैं, पजल कि जो अपने अपनी जगह पर भी आपको समझ में आ रही होती हैं, लेकिन जब आप उनको मिलाते जाते हैं तो बिगर पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। तो अब जो है फिर यानी कि यहाँ से हमारे पास फिर हम दोबारा
پلٹ کے جائیں گے سورہ انبیاء کی طرف، کس طرف کہ حرقوا نارا والی جو بات تھی کہ آگ میں ڈالنا اور جلانا، تو یعنی کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے، بلکہ پہلے ہم سورہ انعام کی باتوں پہ بات کریں گے پھر اس طرف آئیں گے، تو یعنی کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 مناظرے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک مناظرہ ہے آزر کے ساتھ اور ایک مناظرہ اور محاجہ ہے بادشاہ کے ساتھ، اور بادشاہ تھا، یہ بات تو پروفڈ ہو رہی ہے نا، کیونکہ خدا جب یہ کہہ رہا ہے ان آتاہ اللہ الملک، تو یہاں سے یہ شبہ دور ہو رہا ہے کہ وہ بادشاہ نہیں تھا. صحیح صحیح، یہ پوائنٹ پک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، یہ جی؟ دوبارہ بتا دیں، یہ دوبارہ بتا دیں. یعنی کہ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ نام تو ہے نہیں کسی کا کہ حضرت ابراہیم کس سے بات کر رہے تھے، نام تو نہیں ہے نا. الم تری الی الذی، ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے. نہیں تو نے دیکھا اس کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. تو اب صحیح. ہمیں کیا پتا یہ بادشاہ ہے کون ہے، لیکن جو اگلا جملہ ہے ان آتاہ اللہ الملک، یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ صاحب ملک ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، کلیئر. ٹھیک، تو تفسیر کیسے ہوتی ہے آپ لوگ سمجھتے جا رہے ہیں نا؟ جی سر بالکل. سمجھتے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ. جی سر جی سر سیکوینس سے چیزوں میں لے کے آنا پڑتا ہے. جی سر. ٹھیک، کیونکہ یہ تمام باتیں لکھی ہوئی اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تمام اشارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کے لیے، کہ آپ اگر اس کو غور سے سمجھیں گے تو پھر بات آپ پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اب انشاءاللہ اپنے 100 لیکچر سے قریب ہو رہے ہیں تقریباً. جی جی سر. سر تقریباً 96 کا پہنچ گیا. ماشاءاللہ. صحیح صحیح. تو آپ لوگ جو ہیں مطلب اس ساری گفتگو کو مطلب کیا سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں کس جگہ پلیس کرتے ہیں؟ آپ کی آواز گونج رہی ہے سر. نہیں میری آواز نہیں گونج میرے رہی. پاس تو صحیح آ رہی کسی ہے. کا مائک کھلا ہوا ہے شاید. ہاں مائک میں کھلا وہ ہوا ہے. میوٹ کر دیتا ہوں. جی 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 ٹھیک، یعنی کہ یہ جو ہماری ماشاءاللہ 100 کے قریب لیکچر ہو جائیں گے، تو اس کو آپ لوگ مطلب آپ اپنی زندگی میں جسٹ اسپیچ، یا اس کا آپ کی زندگی میں کوئی ان تمام چیزوں کا پھر آپ جو پڑھتے ہیں اس کا ایک اثر الحمدللہ قائم ہوا ہے، ہو رہا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کا؟ بالکل سر، الحمدللہ شکر گزار ہیں اس رب کے، میں تو خاص کر اور آپ کی بھی کہ خدا نے بڑا کرم کیا. خاص کر میں نیاز صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اس پلیٹ فارم انہوں نے مجھے دیا. اور بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ فضول کام یا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ کلک کر جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بچ جاتے ہیں اس چیز سے. یعنی میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کا مقصد حل ہو رہا ہے یا نہیں ہمارا؟ بالکل ہو رہا ہے سر، میرا اصل سوال جو ہے نا وہ یہ بالکل ہو رہا ہے. مجھے بھی ایک سوال پوچھنے ہیں، باقی سب سے پوچھ لیجئے. جی جی ہاں چلیں، لوگ بتائیں. یعنی میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کیونکہ میری دلچسپی تربیت ہے، میری دلچسپی تقریر نہیں ہے. تربیت اور نفوس کی تبدیلی، یعنی کہ میں آپ کے پاس یہ نیت لے کر آیا ہوں، تو ہم اس مقصد سے قریب ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی سر بہت قریب ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر. اور آپ کے لیے بہت دعا بھی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا قریب کر دیا، سوچنے کی توفیق دے دیا، ہم بہت سوچنے لگے ہیں. اور سر ایک بات ہے، یہ اگر ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں تبدیلی، لیکن اگر دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ کے اندر تبدیلی ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے؟ نہیں میں یار آپ خود ہیں، دوسرے کے اوپر جائیں گے تو دھوکے کا شکار ہو جائیں گے. نہیں ویسے جیسے اپنی خواہران سے بات کرتے ہوئے کہ بھائی
अब पता नहीं चेंज आया है, कोशिश तो कर रहे हैं, चेंज आया है लेकिन इतना, लेकिन दूसरा कह लेकिन दे नहीं असल पता इंसान को खुद होना चाहिए। नहीं, खुद तो होता है, बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि इंसान कहता है कि भाई चेंज आना चाहिए, अब हमारे अंदर आया है लेकिन ज्यादा नहीं आया, लेकिन दूसरा कहता है नहीं आपके अंदर बहुत चेंज आया है पहले से। तो उसमें क्या ये चीज सही है या गलत है, या मतलब हमें वो होता है कि चलो जी हमारे अंदर वो कह रहा है जी चेंज आया है। वो गलत तो नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे के कहे पर एतमाद ना करके बैठ जाएं। नहीं नहीं, अपने अंदर तो हाँ, है थोड़ा सा असर आया है, बहुत तो नहीं ठीक है, आया। ये बात सही है, ये बात सही है कि दूसरे भी महसूस करते हैं और बताते हैं, तो उससे काफी कंफर्मेशन हो जाती है। जगह पे गिर भी जाते हैं, बाहर संभलते आपकी हैं। आवाज कट रही। जी, जी। चलें, जी सर, मतलब समझ ये, जी हाँ हाँ, बोलिए। सर मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं तो बहुत चेंज आई है अपने में भी, लेकिन अब ये हो गया कि दूसरे लोग जो ना वो चेंज तो नहीं कहते, मजाक ज्यादा उड़ाने लगे। उसका हिसाब मतलब नहीं है, बात वो तो ज्यादा देखें हर एक के साथ हुआ है, वो तो पैगंबरों के साथ ये सब हाँ बातें वो हुई, तो नहीं, इसका तो मजाक बहुत जो चेंज उड़ाते हैं। चीजें समझने लगे हैं, चीजें समझ में आने लगी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चीजें समझने आने लगी। पहले चीजें मतलब हवा में होती थी कि क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि ये अब चीजें समझ में आ रही हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट नजर आ रहा और फिर जो सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर सिफात में तब्दीली आए, सिफात है बने, सब। है ना। मुहिम तरीन हाँ बात यह है कि मतलब सिफात बने। अब जैसे वो जो हमने सूरह इब्राहिम के दुओं की बात है ना कि वो एकदम चौके, तो जी जब वो चौके तो वो फौरन डूब गए। हमारे साथ अब ये होता है कि हम फौरन चौकते हैं और फिर रुक जाते हैं कि नहीं यार, ये किसी ने जो आवाज दी इसको रोक लो, सुन लो। तो अब ये कि हम वो आवाज पर रुकने वाले हो गए। पहले शायद हम भी सुन के गायब हो जाते थे, लेकिन अब वो आवाज सुन के रुक जाते हैं, तो ये फर्क आया। नहीं, माशाअल्लाह अस्सलाम माशाअल्लाह। वालेकुम। मैं भी शेयर वालेकुम। करना चाहूँ कि जी जी जरूर। थोड़ी सी मार्फत में इजाफा इस लिहाज से हुआ कि जो हमारे मामलात थे इबादत की अल्लाह की तरफ से, और जो लोगों की तरफ मामलात थे हमारे, दोनों में बेहतरी आई है। यानी कि हम अब अगर नमाज पढ़ रहे हैं या हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, और करीब होने के लिए खुदा से, खुदा का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी बताई हुई बातों को एडॉप्ट करने के लिए। और दूसरी है कि जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो उसमें हम थोड़े मोहतात हो गए कि पहले हम अपने आप को थोड़ा बेहतर करें, फिर हम इस्लाह की तरफ, और यानी कि हमारी अपनी ज़ात में इतनी इस्लाह हो जाए कि दूसरे देख के फिर उससे मुतवज्जह हों। ये कोशिश जारी है अभी, अभी इब्तिदाई है समझें। हाँ, और जाहिर है कि जितना ज्यादा आप लोग इंशाअल्लाह कुरान को जज्ब करेंगे तो उतनी ही बेहतरी आएगी। लेकिन बस जो फरमाइश है वो क्या है कि सिफात पर नजर रखिए खास तौर से, जी कि सर, सिफात क्या बन रही है। मैं भी सर इसमें यही ऐड करना चाहूंगी कि अब सेल्फ ग्रोथ की तरफ ज्यादा नजर होने लगी है कि उसके ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है पहले फेज में। हुए अपने से जो हम बेखबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। ऐबो हुनर, जो और बड़ी अपने अपनी बुराइयों पे नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जी बादशाह जफर। मैं भी इसमें शेयर करूं, मैंने तो खैर बताया था शुरू में कि मेरी तो अल्लाह ने दुआ कबूल की है, तो मैं इस तफसीर के कोर्स में आ गया, क्योंकि मैं शुरू में नहीं था, बहुत आखिर में। और पहले मैं आगा जाफर के लेक्चर सुनता था, जब वो ख़त्म हो गए तो फिर मैं दुआ करता था कि या अल्लाह अब इसके बाद कौन है जो इस ट्रैक को लेके चल रहा है। यकीनन फिर यहाँ जब आया तो बिल्कुल सब वही फिक्र, वही चीज़ें मुझे नज़र आई, और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क भी पड़ा होगा सिफात में। जो चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही है वो ये है कि लाइक ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो एक जहन में मौजूद है, जो यहाँ में जितना भी समझ में आता है उसको मैं हर दुनिया की हर चीज़ में, या जो भी मालूमात मेरे पास है, मैं उस पर अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, परखता हूँ। और अब ये होता है कि
چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں میں ریفیوٹ نہیں کر سکتا جو سیکھا ہے یہاں پہ. مثال کے طور پر میں نے کوئی بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو ویسٹ میں ہوتے ہیں, اور ان سب کے بہت کامن پیٹرن ہوتے ہیں ایکسپیرینسز کے. اور پھر جب میں نے اس کو انالائز کیا کہ جو یہ لوگ بول رہے ہیں اور جو یہاں ہم نے قرآن سے یا اس سے سیکھا ہے اس میں کتنی مماثلت ہے, تو حیرت انگیز طور پہ جو ہے وہ یعنی کہ بہت کچھ ایسا ملا ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, اور جو ہم نے یہ پڑھا ہے وہ بالکل اسی ٹریک پر ہے. جیسے عذاب کی بات آپ کرتے ہیں کہ عذاب کا مطلب ہم جو سمجھتے تھے کچھ اور تھا, جنت جہنم پھر نفس انسانی, جو باتیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں کہ نفس کیا ہے اور دنیا کی زندگی لائب ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ بالکل سنک فی الحال مل رہی ہیں. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا میرے لیے تو فائدہ ہوا ہے. جی آپ کو سوال کرنا تھا, آپ سوال کر لیجیے. سر میری اصلاح کیجیے گا ذرا, تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ. سر خدا رب العزت غفور الرحیم ہے, ہر چیز کو وہ کر دیتا ہے ہماری. سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ حضرت آدم سے یا قابل سے لے کے اور آج تک جتنی بھی یہ بادشاہ اور اس طرح کے فضول انسان یہ گزرے, نمرود ہارون وغیرہ, یزید, یہ سب خدا کی بارگاہ میں اگر یہ معافی مانگ لیں تو کیا خدا معاف کر دے گا؟ اور اگر خدا معاف کر دے گا تو کیا یہ اس کے عدل کے خلاف ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے اور اصولاً ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ویسے ہمیں ان جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی بات ہے کہ جو مین فوکس ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہونا چاہیے. سر یہ سوال ہاں بولیں. یہ سوال ایک کلاس میں ہو رہا تھا تو اس میں یہی ایک جواب میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ہر قسم کی الٹی سیدھی بات لے کے آ جاتے ہیں, ان کی جس چیز پہ توجہ نہیں ہوتی نا وہ اپنے نفس کی اصلاح پہ نہیں ہوتی, باقی ہر جگہ پر ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دوری رہیں فی الحال تو بہتر ہے. سر جیسے یہاں پاکستان میں بھی ماہ رمضان میں جو اتنے چینلز کے جو پروگرام آ رہے ہوتے ہیں اس میں بالکل اتنی باتیں ہاں بیکار فضول قسم کی باتیں. جی یعنی کہ بہرحال میں اس کو ایک طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب وہی بات ہے نا کہ آپ اگر عذاب اور ثواب کو, جو میں بار بار ایک جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں, شہزاد صاحب ہیں اگر تو انہیں یاد ہوگا, میں عذاب ثواب کے حوالے سے کون سی مثال بار بار دے رہا ہوں؟ وہ ہاسپٹل والی نا, ہاسپٹل, اور اس کے مقابلے میں چور پولیس والی. عدالت. ٹھیک ہے, ہماری نظر میں جو سزا کا حساب ہے نا وہ چور پولیس والا ہے. اس سے بڑی غلطی ہے. جس شخص نے اگر نمرود یا فرعون جیسے افراد جو ہیں ان کے بارے میں کون سی بات درست ہے, ان کا نفس اور ان کا وجود ناری بن چکا ہے. ٹھیک ہے, معاف کرنے کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیں, معاف کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ان کی ہر غلط چیز کو ہر اس کو معاف کر کے ختم کر دیا. نہ معاف کرنے کی وہی بات ہے نا, پھر وہی جج والی بات آ گئی نا, پھر وہی جج والی بات آ گئی نا. معافی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ لکھ کے دے دے کہ تم معاف ہو گئے. اس کا پورا وجود آگ بن چکا ہے. اس آگ کو دوبارہ نور بنانا, یہ ان کی مغفرت ہے. یہی بات تو ہم نہیں سمجھتے, یہی بات تو ہم نہیں سمجھ رہے کہ عذاب و ثواب حقیقتاً کہتے کس کو ہیں. اسی لیے میں نے ہاسپٹل اور کورٹ کی مثال سامنے رکھی تھی. آپ سے میں ایک بات کہوں, ایک شخص ہے کہ جس کا پورا بدن کینسر زدہ ہو گیا ہے, کیا ڈاکٹر جو دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے اس کو صحت مند کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟
نہیں ہم نہیں سر. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہاں چلی گئی اس کی ڈاکٹری؟ پورا بدن ہی خراب ہو گیا ہے. پھر تو یہاں پر مسئلہ معاف کرنے کا تھوڑی ہے. جی 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 سر، وہ معافی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صحیح یہ نہیں معاف سمجھ آئی. کرنے کا مسئلہ تھوڑی ہے. یعنی جیسے ایک روایت میں یہ جملے موجود ہیں کہ یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے اظہار شرمندگی کیا کہ مجھے بڑا وہ ہے اور ابن زیاد نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب ہو، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی اور مغفرت معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے کہا نماز غفیلہ پڑھو. تو اب جو چیز ہے کہ اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ اس کو کیوں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا مطمئن رہے، توفیق نہیں ہوگی اس کو کبھی بھی. دوا بتانے سے جس کا پورا وجود کینسر زدہ ہے صحیح ہو جائے گا؟ نہیں سر، اگر دوا کھلا بھی دیں تب بھی صحیح ہو جائے گا؟ وہ دوا کو درد ختم کرنے ہوئی کی نا اس کو، صلاحیت ہی ختم ہو گئی اس کے اندر. پھر تو یہ سر مسئلہ مہلت یہاں پر ہے. جو خدا نے مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی نا، اس نے اس کو نہیں تو کیا یہ تو مسئلہ یہاں پر ہے نا، یہ مسئلہ ہے. عذاب ثواب کو ہم سمجھتے ہی نہیں، وہی الٹی پلٹی پلٹی باتیں ساری. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں نے تیرے رب پہ ایمان لیا ہے، تو خدا نے کہا کہ جاؤ اب، اس کو مہلت مطلب بات وہی ہے کہ جو نفس تباہ ہو چکا ہے، معافی یہ اس کا نام نہیں ہے کہ جاؤ. معافی اس کا نام نہیں ہے. معافی کا مطلب ہے اس نفس کو منقلب کرنا، اس نفس کو نار سے نور بنانا. ٹھیک ہے خدا کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن فقط اور فقط خدا ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ تو یہاں پر کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، اب پاسبل نہیں رہی، ختم ہو گئی بات، اب ختم ہو گئی یہ بات. جبکہ قرآن میں تو پروردگار نے بار بار کہا کہ یہ ان کو عبرت بنا دیا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو ایک اس حد کو تک پہنچنے کے بعد، ایک حد تک پہنچنے کے بعد جب قلب پہ مہر لگ جاتی ہے تو دل پھر سے اس کے بعد قصہ ختم ہو جاتا ہے. اب کیا ہوگا آخرت میں ظاہر ہے کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق معاملہ ختم ہو گیا. اور جی آپ کا ایک سوال، آپ کے سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا نا کہ خدا کیا انہیں معاف کر دیتا یا معاف کر دے گا؟ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ جی میں نے یہی پوچھا تھا کیا انہیں خدا معاف کر دے گا، اور اگر کر دے گا جیسے یزید کا معاملہ ہے، فرعون نمرود کا معاملہ ہے، تو کیا یہ خدا کے عدل کے خلاف ہوگا؟ معاف کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو جی بتا دیا. جی جی وہ سمجھ آ گیا. معاف کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنا تم جاؤ والی بات ہے ہی نہیں. وہ تو اب مجسم کینسر ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو مجسم مرض ہو چکے ہیں. تو اس طریقے کی معافی تو ہے ہی نہیں. یہ تو اپنی ذات میں خود ایک عذاب بن گئے ہیں، ان کی ذات جہنم بن چکی ہے جنہوں نے اس قسم کے اعمال انجام دیے ہیں یا ایسی زندگی گزاری. ٹھیک ہے، تو اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اتنے جاہلانہ لیول پہ سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ جواب دیں کہ خدا اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا کبھی بھی. خدا خود اصول بنا کر توڑتا نہیں ہے کہ جب کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو اصحاب النار ہو جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، تو ایک طرف خدا کہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ یہ کام کر کے، اور پھر دوسری دفعہ خود ہی اس اصول کو توڑ دے. یہ کام خدا نہیں کرتا. تو اس صورت میں خدا نعوذ باللہ خود خدا پر ظلم جو ہے وہ خود خدا پر لاگو ہو جائے گا اگر اس نے ایسا کیا. اس کا ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے. بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے پورے عمر سے. بہت اس میں شکریہ. ایک چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم
جو ہے جو چیز نفس کو بے انتہا بگاڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، وہ ہے شرک باقی چیزوں کے مقابلے میں. تو اسی وجہ سے پھر ہم سب سے زیادہ فوکس رکھیں کہ شرک میں نہ مبتلا ہوں. شرک ہے، اور پھر شرک ہے نا، اور دیکھیں اس کے بعد جو ایک بات بہت زیادہ خوفناک ہے نا کہ شرک عملی. آپ لوگ اس ٹھیک. کے امپیکٹ کا جائزہ لیں کہ یہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے. کہ انسان جو مشرک ہو جاتا ہے نا، اس کے قلب پر سے خدا کی عظمت اور روب کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، شرک ٹھیک ہے. یہی مطلب ہے. اور جب خدا کی عظمت اور خدا کی بندگی اور وہ تمام صفات نفس میں سے نکلتی رہتی ہیں تو پھر انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے. پھر انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، کسی کو مطلب چھینتا جھپٹتا غصب، پھر سب چیزوں پر جری ہوتا جاتا ہے. تو یعنی کہ شرک کے ظلم عظیم ہونے کے معنی میں فقط یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ شرک کر لیا تو ظلم عظیم ہو گیا، بلکہ شرک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عظیم ظلم کے ایجاد کرنے کا بھی سبب ہے. ٹھیک. کہ حقیقتاً جو انسان صالحیت کی راہ پہ جاتا ہے یا بدبختی اور ظلم کی راہ پہ جاتا ہے تو اس میں فرق توحید و شرک ہے. کہ جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے، وہ اگر ظلم اس کی زندگی میں ہوگا بھی نا تو توحید اس کو اس سے باہر نکالے گی. ٹھیک. بالکل. اور اگر کوئی اس سے ہٹ جاتا ہے اور خدا کے جو اثر اور تقوی اور دیانت اس سے نکل جاتی ہے تو ایون وہ عادل بھی ہوگا نا تو یہ شرک اس کو ظلم میں لے کے گرا دے گا. بالکل. صحیح؟ جی جی بالکل. بالکل ایسے ہی ہے سر، اس کے مثالیں موجود ہیں جی بہترین. چلیں اجازت پھر، فی امان اللہ، خدا حافظ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ ہمارے امام کی ضمانت.